الحمدللہ الطاف جان نقشبندی مجددی کی شادی خانہ آبادی کی تقریب میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور ہم شادی میں شرکت کرتے رہتے ہیں، خاندانوں میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ شادی بیسکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے جو رسم و رواج ہیں ان کو حضور ہی کے طریقے میں ڈالیں۔ وہ ہمارے خاندان کی شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا دیگر کوئی اور خوشی کے موقع ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پر شیطانی کاموں سے بچتے ہوئے، ان سے انحراف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم ان خوشی کے لمحات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ڈھال کر اپنی اس خوشی کے لمحات کو جو ہمیں حضور کے صدقے میں ملے ہیں، ہم حضور کی خوشی کا باعث بن جائیں۔ اب ہم کرتے کیا ہے کہ ایک طرف سے ہمیں اپنی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں، وہ خوشی جو ہمیں سرکار کے صدقے ملی ہے، ہم ان خوشیوں کو ان طریقوں سے نہیں مناتے، بلکہ ہم ان خوشیوں کو جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے شیطان، ہم اس کے طریق پہ چلتے ہوئے ان خوشیوں کو اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو خوشی ہو جاتی ہے، ہم لوگ تو خوشیاں منا لیتے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے صدقے ہمیں یہ خوشیاں دی گئی ہیں، وہ ذات ہم سے خوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان کے دشمن کا راستہ اپنایا۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ الطاف جان کی شادی میں ایک مثال قائم ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا گیا، دونوں طرف کے خاندانوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور سادگی کو اپنایا، اور سادگی سے مراد یہی ہے کہ ہم غیر شرعی کاموں سے بچیں۔ سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھے لباس نہ پہنیں وغیرہ وغیرہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کریں۔ فرمایا کہ جو چاہو حلال اشیاء میں سے کھاؤ اور حلال لباس میں سے پہنو، بس اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرے تکبر۔ غرور تکبر نہ ہو، اسراف دکھاوا نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس قسم کی بات نہ ہو، باقی جو اللہ کی نعمت ہے آپ استعمال کریں۔ تو شادی بیاہ کی تقریب میں بس ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو یہ غیر شرعی افعال ہیں، جو شیطانی کام ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شیطانی کام کون کون سے ہیں۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ شادیوں تو اپنی حد تک رہی، شادیوں میں تو شیطانی کام وہ ہوتے ہی رہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ کہ ہم بحیثیت مسلم ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم دین سے اس قدر دور جا چکے کہ اب ہمارے جو موت میت کے معاملات ہیں نا، وہ بھی شرع سے ہٹ چکے ہیں، ان میں بھی ہم غیر شرعی معاملات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ ہماری خوشیاں شریعت کے مطابق ہیں، نہ ہمارے موت میت کے معاملات شرع کے مطابق ہیں۔ تو کل ہم نے اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے، تو یہ جو طریق ہے تو کوشش، یہ مشکل نہیں ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے نا، حضور کے طریقے پہ عمل کرنا بہت آسان طریقہ ہے۔ تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، لیکن کمال یہ ہوگا، اصل خوشی اور حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہماری خوشی میں اللہ اس کا رسول بھی خوش ہو۔ ان کو ناراض کر کے خوشی منانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کے دشمنوں کو خوش کر کے خوشی منانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو حقیقی خوشی یہ کہ اس میں ہمارا نفس بھلے ناراض ہو، شیطان بھلے ناراض ہو، اور ہمارے ایسے دوست احباب، ہمارے عزیز و اقارب جو ان غیر شرعی افعال کو کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس کے بغیر شادی کیسے ہوگی، تو انہیں وہ کام کر کے دکھایا جائے کہ شادیاں خوشی کی تقریبات ہوں، ہمارے مسلمانوں کی جو بھی تقریبات ہیں انہیں اللہ اس کے رسول کے اقامت کے مطابق ہی سر انجام دینا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے طریق کے مطابق اپنے ان رشتوں کو استوار کرتے ہیں، جیسے نکاح ہے، ہم ان رشتوں کو جب آقا علیہ السلام کے طریق پہ لے کے چلتے ہیں تو پھر برکتیں بھی آتی ہیں، پھر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دونوں طرف کے خاندانوں میں، دونوں دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے. اور اگر ابتدائی ہماری غلط ہو، ابتدائی اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کی جائے، تو یہ دیکھیے تجربے کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ شادیاں ہوئے، اب تو 2-3 سال تو بہت دور کی بات ہے، 6 ماہ کے اندر لڑائی جھگڑے شروع. 6 ماہ بہت دور ہے، 2 مہینے ابھی کچھ عرصے کی بات ہے. 1 مہینہ ہوا، ایک فقیر کے سامنے کیس آیا، 1 مہینہ ہوا شادی کو اور طلاق کے مطالبے شروع ہو گئے مہینے کے اندر. یہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنی شادی میں طریقہ استعمال کیا وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا تھا. بہت خرچہ کیا، ادھم دھاڑ کی، سب کچھ کیا، مگر غیر شرعی افعال استعمال کیے. تو جب اللہ ناراض ہوگا تو رشتے کہاں سے بنیں گے؟ نکاح کا معنی ہے جڑنا، باندھنا. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ باندھنے سے آپ گرہ لگاتے ہیں نا، گرہ. تو نکاح کا مطلب ہے باندھ دینا، اور طلاق کا مطلب ہے اس گرہ کو کھول دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے جائز الفاظوں میں سے جو سب سے برا لفظ ہے وہ لفظ طلاق ہے. اللہ کو سخت ناپسند. کیوں؟ کہ اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا جو کام وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے اور اپنی جو اس کی اولاد ہے اس سے لیتا ہے، اس میں اس کو تبلیغ اس کی یہی ہوتی ہے کہ سب سے بڑا کام اس کے نزدیک ہے کسی رشتے کو جا کے توڑ دو، خاص کر میاں بیوی کے رشتے کو تم توڑ دو. جس نے یہ کام کیا کہتا ہے اس نے کسی نماز چھڑوا دی، یہ بڑا کام نہیں. روزہ توڑوا دیا، بڑا کام نہیں. کوئی اور گناہ کروا دیا، نہیں. بولا میرے نزدیک بڑا کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو توڑوا دیا جائے. کیونکہ یہ رشتہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنتا ہے. یہ رشتہ اللہ اس کے رسول کے نام پر بنتا ہے. جو رشتہ اللہ اس کے رسول کے نام پر بنے تو خدا کا جو دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی بہانے اس کو توڑا جائے. تو آپ دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر ذرا سی باتوں کے اوپر ایشو بن جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹنے کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ نحوست ساری انہی چیزوں کی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، بینڈ باجے بجا رہے ہوتے ہیں، گانا ناچنا چل رہا ہوتا ہے. ہماری خواتین، ہم مسلم ہیں لوگ ہیں، ہماری خواتین اب شادیوں میں وہ حال ہو گیا ہے کہ ہماری خواتین آپ سب نہیں، جہاں یہ ہوتا ہے، لیکن ہیں تو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں، لیکن اس قدر دین سے بیزاری اور اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کہ غیر مردوں کے سامنے وہ ناچتی نظر آتی ہیں خوشی کے نام کے اوپر. وہ خوشی کا موقع ہے، شادیاں بار بار تھوڑی آتی ہیں. تو شادی کا مطلب بے حیائی ہم نے کب سے سمجھ لیا؟ خوشی کا مقصد بے حیائی بے شرمی کب سے ہو گیا؟ یہ ہم نے اپنے طور سے اپنے رسم و رواج بنا لی ہیں. دین ایک طرف کر دیا اور اپنے رسم و رواج کو دین بنا دیا، معاذ اللہ. تو جب ہماری وہ پہ کہا جائے تو کہتے ہیں جی وہ خواتین ہمارا کہنا نہیں سنتی. کمال کی بات ہے، پوچھا مرد سے جائے گا. یہی بات یاد رکھیں، اللہ پوچھے گا مرد سے، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا. آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. جب اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے شرع کی پابندی کیوں نہیں کی، پردہ کیوں نہیں کیا، دیگر معاملات دین کے اختیار کیوں نہیں کیے، تو وہ کہے گی کہ رب العالمین اس میں صرف میں قصوروار نہیں ہوں، میرے باپ کو لایا جائے کہ جب میں اپنے باپ کے گھر پہ تھی میرے باپ نے مجھ پہ سختی نہیں کری. اگر وہ سختی کرتا میں تو ان کے رحم و کرم پہ تھی، میں تو عورت ذات تھی. اگر وہ سختی کرتے میں تیرے راستے پہ چلتی. دوسرے باپ کے گھر میں پھر بڑا بھائی بھی موجود تھا، اس نے بھی سختی نہیں کری، جو مردوں میں شامل ہے اس کو بھی لایا جائے. اور پھر جب یہاں سے نکل کے میں شادی ہو کے جب غیر اپنا شوہر کے پاس چلی گئی تو میرے شوہر نے بھی مجھے شریعت پہ چلنے کے لیے کوئی سختی نہیں کی، نہ مجھے چلنے کا کہا ڈھیل دے دی جو تمہاری مرضی وہ تم کر. تو رب العالمین اس کام میں اکیلی نہیں ہوں، 3 یہ مجھے چلانے والے ہیں، میرے ساتھ ان 3 کو بھی جہنم میں بھیجا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرد اس عورت کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ اکیلی نہیں جائے گی. تو ذمہ دار کون ہے؟ گھر کا مرد ہے. جاننی چھٹتی ہے کہ ہمارا کہنا نہیں سنتے. کیسے نہیں سنتے کہنا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو منوانا یہ گھر کے مردوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین جو کچھ سنایا گیا اس میں ہونے والی تمام در غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے مطابق اپنی اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تیرے محبوب کے نام پر 2 خاندان یکجا ہوئے، یا رب العالمین اپنا فضل و کرم فرما، ان کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما.
یا رب العالمین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما، ان کے دلوں کو، ان کے لوگوں کو، تمام تر دونوں طرف کے خاندانوں کو نفس و شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے ان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین بری نظر والوں کی بری نظر سے ان کو بچا، یا رب العالمین اس رشتے کو حضور علیہ السلام کے نالے نے پاک کے صدقے مضبوط فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان نبی الکریم رؤوف رحیم مقبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو چہرہ رسول اللہ، لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دونوں خاندانوں کو ایک بار پھر مبارک ہو۔